السلام علیکم ایھا المؤمنون جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی قدرت والسلطان الرأفت والامتنان، احمدہ علی تتابع النعم واعوذ بہ من العذاب والنقم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، مخالفۃ للجاہدین ومعاندۃ للمبتلین، وإقرارا بأنه رب العالمین، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الأمین، ختم به النبیین وأرسله رحمة للعالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ اجمعین۔ فقد اوجب الصلاة علیہ وأکرم مثوى لدیہ وأجمل احسانہ الیہ، اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ توصیہ کرتا ہوں خود کو اور تمام نماز گزاروں کو تقوی الہی کی طرف، اور اسی کے ساتھ بمناسبت شہادت مظلومانی صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ حضرات کے خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ یہ بانو دو عالم جو رسول اکرم کی لخت جگر تھی اور اس کم سنی کے عالم دنیا کے اندر ایک فکری انقلاب برپا کیا۔ یہ انقلاب ہر کسی کے بز میں نہیں تھا کہ وہ ایک فکر کے ذریعے سے لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کریں۔ یہ معصومہ یہ دو عالم کا عظیم ترین کرشمہ تھا، جیسے کہ بارہا ہم نے اس چیز کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ آپ محافظ امیر المؤمنین تھی۔ امیر المؤمنین کو آپ نے اس وقت دفاع کیا جبکہ سارے لوگ یا ان کے دلوں میں خوف تھا امیر المؤمنین کے پاس جانے، یا لوگ مائل نہیں تھے امیر المومنین سے دفاع کرنے کے لیے۔ پہلی شیعہ تھی جو مکتب ولایت سے دفاع کر رہی تھی، صرف اور صرف نام نہادی شیعت میں سے نہیں تھی، فکر امیر المؤمنین سے کافی آشنا اور امیر المؤمنین کے افکار کو لوگوں کے درمیان منتشر کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بعض ہم لوگ جیسے ہوتے ہیں شیعہ جو کہلاتے ہیں ہم صرف اور صرف محبت پر اکتفا کرتے ہیں امیر المؤمنین کی،
محبت پر اکتفا، یقیناً محب ہیں ہم لوگ، لیکن شیعہ خود مزاج امیر المومنین سے آشنائی حاصل کریں اور افکار امیر المومنین کو زمانے والوں کے ذہنوں میں انقلاب پیدا کریں افکار امیر المومنین سے. اسے کہتے ہیں شیعہ، واقعی شیعہ. حضرت زہرا یہ صفات الہی کی مظہر تھیں، جو صفات الہی آپ کے اندر تھے وہ عظیم تھے. جیسا کہ پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک ایک نام حضرت زہرا کا جو القابات میں سے کہ آپ اس صفات کی بھی حامل تھیں. آپ سخی تھیں، آپ عالمہ تھیں، آپ محدثہ تھیں، آپ عاملہ تھیں، یعنی عمل کرنے والی، تربیت کرنے والی، الہی راستے میں تربیت کرنے والی، جس کا نتیجہ اولاد فاطمی میں یہ سب ائمہ علیہم السلام ہوئے. معصوم ایک بہترین پناہگاہ تھا. حضرت زہرا شیعت کے لیے پناہگاہ ہیں، خود دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. شفیع محشر ہے کہ شفاعت کرنے والی، کیونکہ ان کے غم دیدہ قلب مبارک پر مرہم ان کے عاشقوں نے لگایا، ان کے چاہنے والوں نے لگایا. ان کے چاہنے والے یعنی شیعہ ان کے غم میں غمگین، ان کے حالات کے ساتھ ساتھ چلنے والے، ان کے ہر مصیبت میں قیامت تک کے لیے جو شیعت کا آنا جانا رہے گا، اپنی زندگی میں حالات زہرا کے ساتھ ہمیشہ ان کے فکر کے ساتھ رہنے والی قوم. اسی لیے شفیع محشر، شفیع یہ محشر ایک معمولی عہدہ نہیں ہے، ایک عظیم ترین عہدہ ہے جسے دنیا میں کسی کو نصیب نہیں ہوا ہے. یہ خاندان کی اگر بایوگرافی دیکھی جائے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی، کہ لامثال ہے، کہ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. بابا رحمت للعالمین، شوہر امیر المؤمنین، قاسم النار والجنہ، فرزندان سید شباب اہل الجنہ، اور سارے فرزندان حجت الہی، اور خود سید نساء العالمین. اتنا بڑا مرکز دنیا کا جو ہر پہلو سے اس خاندان سے وابستہ ہے، کہ ان کی برابری کرنا دنیا والوں کی بس کی بات نہیں ہے. سب سے بڑھ کر صدیقہ تھی بشجاعت. صدیقہ بشجاعت یعنی سچ کہنے والی اور شجاعت کے ساتھ. یہ نہیں کہ دربار میں میں مائنورٹی ہوں، بہتر یہ ہے کہ میں ایک سیاسی پہلو اپناؤں جس کی بنا پر کہ میری بھی حفاظت ہو جائے اور دربار کو بھی رام کر لیا جائے. نہیں، صدیقہ تھی، سچ کہا، حقیقت کی بنیادوں پر دلائل پیش کیا، شجاعت کی مظہر تھی، یعنی شجیع، خوف نہیں تھا، کسی چیز کا خوف نہیں تھا، نہ جان کو دینے سے گھبرانے والی بانو تھی اور نہ ہی
دشمن کا خوف دل پر طاری کرنے والی بانو تھی، جو بھی کہتی تھی قرآن سے ہٹ کر نہیں کہتی تھی، جو بھی بتاتی تھی، جو بھی استدلال کیا کرتی تھی قرآن اور سنت کے ماتحت، یعنی کبھی الہی راستے کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ یہ امتیازات حضرت زہرا۔ امام معصوم سے وارد ہے کہ سارے ائمہ علیہم السلام، یعنی 12 امام ساری دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے حجت ہیں، لیکن حضرت زہرا اماموں پر حجت ہیں۔ یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے۔ جو بانو یا بزرگوار اماموں پر اللہ کی طرف سے حجت بن جائے، اس بانو کا مرتبہ دیکھا جائے، ایک عظیم مرتبہ ہے یہ۔ ہر مورد میں ائمہ علیہ السلام کو ایک خاص ارادت تھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، خاص ارادت۔ آپ اٹھا کر دیکھیں روایتوں میں، احادیث میں، اماموں نے جو سب سے زیادہ توسل اختیار کیا ہے وہ حضرت زہرا سے توسل اختیار کیا ہے۔ بہت سارے اماموں سے وارد ہے، امام رضا کا توسل اختیار کرنا، امام جواد کا توسل اختیار کرنا، امام زین العابدین کا توسل یعنی وسیلہ۔ خود ائمہ علیہ السلام ایک خدا کی بارگاہ میں وسیلہ ہیں۔ لوگ یعنی ہم لوگ جب بھی خدا کی بارگاہ میں اپنی کوئی حاجت پیش کرتے ہیں تو پیغمبر اور ان کی آل محمد اور آل محمد کو ہم وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ دعائے توسل ہے، اشفعی لنا فی الجنہ، یا وجیہا عند اللہ، اشفعی لنا عند اللہ۔ دعائے توسل میں جیسا کہ ہم دعائے توسل قرات کرتے ہیں، اس میں زیادہ تر مفہوم ائمہ کے نام اور لقب سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے ایک ہے، انا توجہنا واستشفعنا بک الی اللہ وقدمناک کیا، یہ حضرت زہرا کا آیا، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یعنی اگر ہمارے حاجات اللہ کی بارگاہ میں ہوں، دعائے توسل بہترین دعا ہے کہ ہم اس وسیلے کو بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں اپنی حاجات کو پوری ہونے کے لیے۔ ائمہ معصومین کی توسل خود حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تھی، حضرت زہرا کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ بہت سارے آپ کو روایتیں مل جائیں گی کہ کس طریقے سے ائمہ نے وسیلہ پیش کیا ہے، اور اماموں کے بہت سارے جو کوڈز ہیں جو بیان کرتے ہیں، جسے نقل کرتے ہیں۔ زندگانی حضرت زہرا آپ کے بیانات میں سے یقیناً واضح و آشکار ہو جاتی ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ یہ بانو دو عالم کے اگر ہم بارزترین کارناموں پر نگاہ کیا جائے تو کافی ہماری ضمیروں کے لیے، ہمارے روح کے لیے ایک روحانی غذا تعین کرتی ہے۔ جینے کا سلیقہ، کس طریقے سے جینا چاہیے۔ 19 سال کی عمر میں حضرت زہرا نے ایک عالم درس دیا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ آپ کو سید نساء العالم، سیدۃ نساء العالمین، کہ عالمین کی عورتوں کی سردار، ایسے ہی نہیں کہا گیا ہے۔ 19 سال کی عمر، اتنا بڑا لقب، اتنا بڑا عہدہ، سیدۃ نساء العالمین، یہ کوئی بغیر آزمائش کے نہیں ہے۔ یہ کہ زندگانی پر نگاہ ڈالی گئی، فرہنگی زندگی آپ کی، سیاسی زندگی آپ کی، دینی زندگی، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے سے میل جول ہیں،
اور ساری کی ساری دوڑ اللہ سے ملاقات ہو رہی ہے، یعنی خدا سے ہٹ کر آپ کی زندگی میں کچھ نہیں تھا۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی عبادت، آپ کے حالات، زندگانی کے حالات، سارے کے سارے خدائی۔ حتیٰ جو حضرت زہرا کا مشہور ترین خطبہ فدکیہ ہے، جو فدق کے نام سے آپ سے منسوب ہے، آپ اس خطبے میں بھی اٹھا کر دیکھیں، کہیں پر بھی حضرت زہرا نے ایموشنل گفتگو نہیں کی ہے۔ جتنا بھی کیا ہے دین، جتنا بھی کیا ہے حق و حقیقت کے ماتحت۔ معمولاً اگر کسی بیٹی کو صدمہ پہنچے، حضرت زہرا سے ہٹ کر کسی بیٹی کو صدمہ پہنچے اور اس صدمے کے بنا پر کچھ بیان کرے تو یقیناً وہ غم، وہ حوض، اس کے بنا پر ایک ایموشن بیانات میں پائے جاتے ہیں۔ سچ اور جھوٹ اس وقت فرق نہیں کرتا انسان کو کہ انسان بے تابی کے عالم میں کچھ بھی کہتا ہوا چلے جائے، لیکن حضرت زہرا ایسی نہیں ہے۔ حضرت زہرا واقف ہیں، آگاہ ہیں کہ کیا بیان کر رہی ہیں، کس کے سامنے بیان کر رہی ہیں، اللہ کا مقام کس مقام پر ہے، خدا کی حمد و ثنا اور دیگر تقوی کی باتیں، پیغمبر کی تعریف، اپنا حق قرآن کے ذریعے سے منوانا، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت زہرا کے خطبے کا جز، یہی ہے سب سے بڑی اس مکتب کی خاصیت۔ اس مکتب سے جو بھی وابستہ رہے گا وہ اسی نقش قدم پر چلے گا۔ اس مکتب سے جو بھی وابستہ ہے، چاہے حضرت زہرا کے زمانے میں ہو یا اس زمانے میں ہو، اس مکتب سے جدا نہیں ہوگا۔ اس کا بارز ترین نمونہ خود آپ کی بیٹی میں بھی دیکھا گیا تھا، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا میں، کہ کس طریقے سے اتنے مصائب و آلام کے بعد بھی حضرت زہرا نے، حضرت زینب نے خدا کو پہچانوایا۔ یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کوفے کے راستے، وہ بازار، وہ لوگوں کے اجتماع، شام کا بازار، شام کا اجتماع، درباروں کے اندر حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنی زندگی کو خدا سے الگ نہیں کر رہی ہیں، اپنی زندگی کو خدا کے ساتھ رکھتی ہیں، خدا کا مقام بتاتی ہیں، خدا کی خدائی کو اعلان کرتی ہیں۔ ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ حمد و ثنا الہی کس طریقے سے اس مکتب فاطمی کی تربیت گاہ میں یہی ہوتا ہے۔ مکتب فاطمی کی تربیت گاہ انسان کو معتدل بناتا ہے، انسان کا پاور بیلنس رکھتا ہے، ذہنی لحاظ سے، گفتگو کے لحاظ سے۔ اگر اس مکتب سے انسان جدا ہو جائے گا، جو آج تک کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کے پاس اعتدال نہیں ہے، کسی کے پاس بیلنسنگ پاور نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو خدائی زندگی کے ماتحت اپنے ڈیمانڈ سے میٹ کر سکیں، اپنے ڈیمانڈ سے ملاقات کر سکیں۔ یہ دنیا کے تجربے میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ لیکن جب اس مکتب سے ہم وابستہ رہیں گے، جب مکتب زہرا کو ہم اپنا زندگی کا ایک درسگاہ سمجھیں گے، تو یقیناً کتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہو جائیں، ہمارا ان حالات سے مقابلہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ یعنی حضرت زہرا صبور تھیں، صابرہ تھیں، صبر کرنے والی بانو تھیں۔ حضرت زہرا ببصیرت یعنی صاحب بصیرت،
کافی گہری نگاہ رکھنے والی حالات پر اور قرآن کے ماتحت، بابا کی سنتوں کے ماتحت دنیا کے حالات کا جائزہ لے کر اس پر صحیح ڈیسیشن لینے والی خاتون تھیں یہ، کوئی یہ معمولی فکر نہیں ہے۔ جیسا کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ عالم اسلام کے اس پرچم کو سوائے اہل صبر اور اہل بصر کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یعنی اسلام کے اس پرچم کو کون اٹھا سکتا ہے؟ دو خصوصیت کا جو مالک ہوگا، اہل صبر یعنی صابر سے مراد یہ نہیں کہ صبر کریں، یعنی مردوں کو تلقین میں کہنے والا صبر نہیں ہے، اللہ تمہیں صبر جمیل دے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر سے مراد استقامت، صبر سے مراد پائیداری، صبر سے مراد حق کے راستے پر ڈنٹ کر ٹھہرنا ولو مشکلات آ جائے، اسے کہتے ہیں صبر۔ یعنی یہ جب انسان کے اندر ہوگا، وَأَهْلُ الْبَصَرِ یعنی صاحب بصیرت، جانتا ہو کہ دنیا کے حالات، باطنی حالات، گہری سازش کرنے والوں کے حالات، اسے کہتے ہیں ببصیرت۔ اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت ایک حاکم اسلامی کے لیے یہ دو خصوصیات کا ہونا حاکم اسلامی کے لیے ضروری ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اس طاغوتی دنیا کے اندر، جس کے اندر ایک طاغوت ہر لحاظ سے اسلام پر حملہ کر رہا ہے، پیسوں کے لحاظ سے، مین پاور کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، عقیدتی لحاظ سے، فرہنگ کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر طریقے سے جب حملہ ہو رہا ہے، ایسے سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے دشمن کے ہتھیار نہیں بلکہ صبر چاہیے اور بصیرت چاہیے کہ کس موقع پر کیا کیا جائے، ہانیسٹی کے ساتھ۔ یہ حضرت زہرا میں تھا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جو بیان فرماتی ہیں اپنے خطبے کے اندر، اس کے اندر اگر دیکھا جائے، لہجہ اگر دیکھا جائے، کتابوں کے ذریعے سے، بیان کے ذریعے سے اگر لہجہ دیکھا جائے، شجاعت ہے، بصیرت ہے، استقامت و صبر ہے، خدا ہے، سب سے بڑھ کر خدا ہے۔ کیونکہ اگر ہم خدا کو رول آؤٹ کر دیں گے اپنے ڈیلی افیئرز میں سے، ہر روز کے برنامے میں سے، ہماری زندگی صفر ہو جائے گی۔ لاکھ ہم بڑے پولیٹیشین کہے جائیں، لاکھ ہم بڑے فرہنگی آدمی کہے جائیں، تمدنی آدمی کہے جائیں، لیکن جب خدا مائنس ہو جائے گا ہماری زندگی میں سے، تو ہم کچھ نہیں ہیں، حقیقتاً کچھ نہیں ہے۔ آج اس مکتب کو کامیابی کی طرف لے جانے والی طاقت کا نام مکتب حضرت زہرا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مکتب نہیں ہے جو کامیابی کی طرف لے جائیں۔ آپ حالات کی طرف مشاہدہ فرمائیں، آپ صرف اور صرف نیوز کو حجت نہ مانیں، اس نیوز کے اندر کے جو حالات ہیں اسے مشاہدہ فرمائیں، آپ کو نتیجہ ملے گا۔ اگر حالات سمجھ میں آ جائیں گے تو ہمیں امام علی کی سیاست سمجھ میں آئے گی، امام حسن کی سیاست سمجھ میں آئے گی، امام حسین کی سیاست سمجھ میں آئے گی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے اپنی زندگی کو وقف کیا اسی لیے تاکہ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ پرچم اسلام کو قانون کے ماتحت بلند کریں، بے قانون نہیں۔ جوش میں آ کر علم اٹھا لینا اور ہوش کے ساتھ علم کو اٹھانا، دونوں میں فرق ہے۔ علم سے مراد جو کتابوں میں ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ایک علم نہیں ہے، وہ حکومت ہے۔ جوش میں آ کر حکومت حاصل کر لینا یہ طالبان کا کام ہے، جوش میں۔
کہ فوراً حملہ کرے گا، کابل کو برباد کرے گا، داعش جائے گا، سیریا کو برباد کرے گا۔ یہ جوش میں کرتے ہیں، یہ لوگ جوش میں آ کر حاکم بنتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، صرف اور صرف انہی کے فکر کے لوگ باقی رہ جائیں، اس سے ہٹ کر کوئی باقی نہ رہے۔ یہ طرز ولایت کے مخالف ہے، یہ طرز ولایت اللہ کے مخالف ہے، یہ طرز رسالت مآب کے مخالف ہے۔ یہ سیاست شیطانی سیاست ہے۔ یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جس کے پاس استقامت نہ ہو، صبر نہ ہو، بصیرت نہ ہو۔ طالبان کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ ملا عمر، ابو بکر البغدادی، یہ جتنے باطل آئیکونز ہیں، ان کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ دنیا کو بات کرنے کا یا کسی آئیڈیالوجی سے مل کر چلنے کا ان کے پاس سلیقہ نہیں ہے۔ اسی لیے یہ لوگ تلوار کی بات کرتے ہیں، گردن اڑانے کی بات کرتے ہیں، مارنے کی بات کرتے ہیں، دھمکی دینے کی بات کرتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں، بم ایکسپلوژن کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، کیونکہ ان کے پاس قانون نہیں ہے۔ قانون مطلب قانون الہی، قانون مطلب اہل البیت کی زندگی، سنت نبوی، اسے کہتے ہیں قانون۔ ایک حکومت کس طریقے سے چلائی جائے، کیا کیا اس کے اندر کوالیفیکیشنز ہیں، کیا کیا خصوصیات ہیں اس کے اندر، یہ سوائے مکتب علوی و مکتب فاطمی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اگر آج مشاہدہ آپ فرمائیں گے تو اس مکتب کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اطراف گھیرے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ مکتب مثلاً حضرت ابراہیم کا دور اگر آپ دیکھیں گے، پیغمبر ابراہیم، ان کے دور میں مکتب توحید کے واحد اور خالص علمبردار حضرت ابراہیم تھے، ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ لیکن مخالفت کی شدت تھی، ہر جگہ سے مخالفت، نمرود، آپ کے گھر والے، شہر والے، مخالفت۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں رکھ کر اٹھا کر پھینکا گیا، کس میں؟ آگ میں۔ آگ کا عالم یہ تھا، اطراف جہاں سے لوگ اس دور میں، جتنے اطراف نمرود کے سٹیٹس تھے، وہاں سے لوگ قربتاً للبوت، بت کی قربت کے لیے ہزوم و لکڑی جمع کر کے لے کر آئے تھے، تاکہ ابراہیم کو جلانے کے لیے، حضرت ابراہیم کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ہماری بھی لکڑی حصہ دار بن جائیں۔ اتنی زیادہ لکڑیاں آ گئی تھیں، آگ جلائی گئی تھی، دور دور تک پرندوں نے اپنے راستے کو ڈائیورٹ کر دیا دوسرے کی طرف، یعنی اتنا نزدیک نہیں جا سکتے تھے۔ ہوا، زمین، سب اس کی حرارت سے افیکٹ ہو رہے تھے۔ اس عالم میں اتنی دور سے منجنیق سے پھینکا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم اکیلے موحد، جن کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا، صبر اور بصیرت، مقاومت، صبر۔ نمرود بازو تھا، جب پھینکا جا رہا تھا تو انہوں نے نمرود سے یہ نہیں کہا نمرود آؤ نیگوشیٹ کرتے ہیں، ہم لوگ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، مسئلہ حل کرتے ہیں، کیوں ہمارے کو آگ میں پھینک رہے ہو؟ نہیں پھینکا، استقامت، ہم مقابلہ کریں گے اس آگ کا۔ فرشتے نے آ کر پوچھا ہے کوئی حاجت؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہے حاجت ہے، لیکن تم سے نہیں ہے، اللہ سے۔ پھینک دیا، آگ میں گر گئے۔ سارے لوگ، جو ہزاروں کا مجمع جو تماشا دیکھ رہا تھا، دور دور سے یہ لوگ تھالی مارنے لگے کہ ابراہیم جل گئے۔ ایک خوشی ہونے لگی انہیں، بتوں کے سجدے کرنے لگے یہ لوگ۔ لیکن وہاں پر قوت سحری کام نہیں آئی۔ قوت سحری یعنی جادو۔ جادو، اگر آگ خاموش ہو جاتی، آگ بجھ جاتی، تو تاریخ یہ لکھتی کہ حضرت ابراہیم جادوگر تھے، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا پیغمبر کے بارے میں اور دیگر انبیاء کے بارے میں۔
انہو سحر نظیم، یہ بڑا جادو مارا اس نے، بڑا جادو ہے یہ۔ اس طریقے کے ایک جعلی کہانی گڑھ دی جاتی۔ حضرت ابراہیم جادوگر تھے، اسی لیے نمرود کی آگ کو انہوں نے خاموش کر دیا۔ حضرت ابراہیم جا کر گرے، آگ خاموش نہیں ہوئی۔ کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، مناسب ٹھنڈی، یہ نہیں کہ زیادہ ٹھنڈی بھی حضرت ابراہیم فریز ہو جائیں یا اتنی گرم کہ جل کر راکھ ہو جائیں، ایسی بھی نہیں، مناسب ٹھنڈی، بردوں و سلامہ، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے، نارمل ٹیمپریچر والی۔ لیکن حضرت ابراہیم نکل نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ اتنی ساری لکڑیاں تھیں، حضرت ابراہیم کے لیے نکلنا محال تھا۔ جب یہ ساری لکڑیاں جل کر خاکستر ہو گئی، خاک ہو گئی، جب حضرت ابراہیم باہر آئے، یہ معجزے اللہ نے یہاں پر استعمال کیا کہ آ گئے۔ یعنی سارے کے ساری مصیبتیں گھری ہوئی تھیں، حضرت ابراہیم چونکہ خدائی نمائندے تھے، اللہ نے بچایا۔ آج بھی یہی ہے، مکتب فاطمی آج دنیا کے بڑی بڑی مصیبتوں کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ولایت فقیہ دنیا کی بڑی بڑی مصیبتیں، ایسا کوئی دن نہیں ہے جس کے اوپر اس مکتب پر سینکشنز نہ لگتے ہوں۔ امریکہ کی طرف سے بہت سینکشنز لگتے ہیں، اسلحے لائے جاتے ہیں، گھیرا جاتا ہے، لیکن یہ بھی نتیجہ وہی ہوگا جو حضرت ابراہیم کا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم شاید سمجھتے ہیں، جب نیوز پیپرز پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر نیوز ڈھونڈتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایران گھیرے میں آ گیا ہے، شاید ایران کو اب ختم کر دیا جائے، امریکہ جیسا سپر پاور وہ سامنے آ گیا ہے، اس نے پنڈوپی بھیج دی ہے، اس نے بڑے بڑے جہاز بھیج دیے ہیں، اس نے فوج کو اتار دیا ہے، ایران کو گھیرا ڈال دیا ہے، اور اس کے اوپر سینکشنز لگ رہے ہیں تاکہ اندر بھوک مری ہو جائے، جس کے بنا پر یہ لوگ ٹوٹ جائیں، اس کے بعد حملہ کر کر صدام کی طرح ختم کر دیا جائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں صدام کا خاتمے کے بعد یہی پالیسی اڈاپٹ کی گئی تھی مکتب فاطمی کے ساتھ۔ یہ مکتب اتنا ہی پاورفل بنا، یہ مکتب اتنا ہی بصیرت کا مالک بنا، یہ مکتب کے اندر اتنا ہی صبر اللہ نے عطا کیا، استقامت کیا، داعش کو ختم کیا، جو پلید ترین لوگ تھے، جن کا کام یہ تھا، جن کا خود اگر داعش کے سٹوری دیکھی جائے ان کے پاس طاقت نہیں تھی، لیکن جو طریقے سے دشمن نے انہیں ایڈورٹائز کیا، جیسا کہ منگول کی آرمی تھی، منگول کوئی طاقتور لوگ نہیں تھے، منگول ایک ویک یہ سپاہی تھے، منگول ویک لوگ تھے، لیکن ان کی پالیسی کیا تھی؟ یہ لوگ ایک گروپ 50 کا گروپ جاتا تھا، کھیتی باڑی میں لوگ کام کرتے تھے، پہلے اپنے آپ کو ایسا حلیہ بناتے تھے یہ لوگ، ان کے بدن، ان کے بال، ان کے بدن کے حالات اس طریقے سے بناتے سامنے والا دیکھ کر گھبرا جائے۔ جاتے تھے یہ لوگ، کسانوں کو مارتے تھے، کسانوں کو مار کر ان کے سر کاٹتے تھے، ایک کے ہاتھ سے دے کر بھیجتے تھے بازو کے گاؤں میں، وہ گاؤں والے ڈر جاتے تھے۔ منگول اس طریقے سے اپنا رعب دنیا پر بڑھائے، اس طریقے سے انہوں نے دنیا پر ہیبت ڈالی۔ سیم داعش نے اس کی اتباع کی تھی، منگولز کی اتباع، یعنی سر کاٹنا، ان لوگوں کا سر کاٹنا جو بے بس، جس کے پاس طاقت نہیں ہے، جس کے پاس قوت نہیں ہے، مزدور لوگ، کھیت میں کام کرنے والے لوگ، عورتیں، ان کو بندھک بنا لینا، اس طریقے سے کر کر ساری جگہ رعب ڈالنا۔ ان روبوں کو توڑنے والی طاقت کون؟ مکتب علوی، مکتب فاطمی، جس کے شاگرد کون؟ شہید سلیمانی، شہید ابو مہدی المہندس، مدافعان حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا، مدافعان امیر المومنین، مدافعان حسین ابن علی، انہوں نے ان کو نہیں، ان صرف داعش کو نہیں توڑا بلکہ سپر پاورز کو بھی توڑ دیا، جو دنیا کی بڑی قدرتیں تھیں انہوں نے توڑا۔ کس مکتب کے ماتحت؟ مکتب فاطمی کے ماتحت۔ آپ تحقیق کریں، جوان لوگ زیادہ ہیں یہاں پر، تحقیق کریں،
جو آپریشنز کیے گئے تھے سب سے زیادہ آپریشن کس کے نام پر تھے؟ سب سے زیادہ جو آپریشنز ہوئے مڈل ایسٹ کے اندر القدس فورس کی طرف سے جو آپریشنز ہیں بیشترین آپ کو ملیں گے یا زہرا کا نام، کیونکہ ان کے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ حضرت زہرا انسان کو قوت دینے والی انرجی ہیں، کوئی معمولی خاتون نہیں ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، انرجی دیتی ہیں، ایک انرجی ایسی انرجی جس کے رہبر معظم انقلاب اسلامی امام الخامنئی کے بارے میں ہے کہ 1 سال کی ساری طاقت ان 3 دنوں سے رہبر لیتے ہیں، ان 3 دنوں سے ایام فاطمی سے، اتنی انرجی ہے حضرت زہرا کے اندر۔ دشمن کے جو آپریشنز تھے وہ 2 آپریشنز تھے، ہمیشہ دیکھے گئے ازل سے۔ اگر شیطان کی بیوگرافی دیکھی جائے 2 آپریشنز یہ انجام دیتا ہے، جس کے بنا پر ایک کے ذریعے سے دوسرا، ایک سائیکیولوجیکل آپریشن، ایک فزیکل آپریشن۔ اتفاق سے باطل کے پاس اس 2 کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سائیکیولوجیکل آپریشن یعنی ذہنوں کو کنٹرول کرنا، مائنڈ کنٹرول فری مینسنری کا ایک بہترین ہتھیار ہے، مائنڈ کنٹرول۔ کسی ملک میں اب لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، فلمز کے ذریعے سے، بالی ووڈ کے ذریعے سے، ہالی ووڈ کے ذریعے سے یا دیگر شوز کے ذریعے سے مائنڈ کو کنٹرول کیا جائے۔ یہ سائیکیولوجیکل آپریشن ہے دنیا کا جو خطرناک ترین ہے۔ اس آپریشن کے شکار حضرت آدم بھی بنے، کیونکہ فزیکل آپریشن کی طاقت شیطان نہیں رکھتا ہے، وہ اپنا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، شیطان ہمارا گردن نہیں پکڑ سکتا ہماری۔ شیطان صرف اور صرف سائیکیولوجیکل آپریشن کر سکتا ہے، ہمارے ذہن کو کنٹرول۔ حضرت آدم کو فزیکل آپریشن نہیں کیا، سائیکیولوجیکل آپریشن۔ اس درخت سے جسے اللہ نے منع کیا تھا، شیطان نے اس درخت کو ہی ہتھیار بنا کر سائیکیولوجیکل آپریشن کیا، جس کی بنا پر حضرت آدم اس درخت کے پاس چلے گئے۔ داعش کے پاس، امریکہ کے پاس یہ 2 آپریشنز ہمارے خلاف ہیں۔ فزیکل آپریشن یہ ہے کہ ان کے سٹیٹس کو ختم کیا جائے، سیریا، لیبنان، فلسطین، یمن، عراق، حتیٰ ایران، افغانستان، یہ سارے کے سارے ختم کیا جائے، ان کے مردوں کو مارا جائے، ان کے زمینوں کو اجاڑا جائے۔ یہ فزیکل آپریشن نہیں ہے جو حتی الامکان کامیاب ہو جاتے ہیں لوگ۔ سائیکیولوجیکل آپریشنز جوانوں کو دین سے دور کریں، جوانوں کو مکتب اہل بیت سے دور کریں، یعنی جو مکتب حضرت زہرا ہے، جو ایکٹیو مکتب ہے، اس ایکٹیونس سے نکال کر دور کر دیں، ایکٹیو نہ رہیں، صرف اور صرف ایک یوں کہا جائے اینیورسری شہادت کی کر لیں، یہ لوگ مجلس کر لیں اور بس ختم۔ لیکن پریکٹیکل زندگی اگر بتایا اس مکتب کے اوپر، جینے کا سلیقہ اگر ہمیں کسی نے تربیت کی ہے تو شہید سردار حاج قاسم سلیمانی، ان کی آئیڈیالوجی نے نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کے ذہنوں کو پلٹ دیا ہے۔ 2 دن پہلے جرمنی کے اندر کسی شہر میں ہزاروں کی تعداد میں کھڑکی برابر کے تصاویر قاسم سلیمانی کے ان کے سڑکوں پر لگائے گئے 2 دن پہلے۔ یہ سب کیا کر رہے تھے؟ قاسم سلیمانی مکتب فاطمی کو ترجمانی کر رہے تھے، ایکٹیو تھے، لوگوں کے ذہنوں کو لے رہے تھے، یہ بتا رہے تھے جینے کا سلیقہ۔ کیونکہ 1400 سال بعد ایک سرباز، نہ کہ ایک عالم، یقیناً وہ عالم کے برابر تھے، بہت ساری چیزوں کو جانتے تھے، ایک سرباز، شجاع سرباز، ایسا سرباز نہیں کہ جو جھوٹا پاسپورٹ لے کر کہیں ملک میں جا کر آپریشنز کرے، اپنے پاسپورٹ سے۔ خود عراق کے پریزیڈنٹ نے یہ بات کہا ہے، میں نے پہلے کمانڈر کو دیکھا یہ جو کسی اور ملک میں جا رہا ہے آپریشن کے لیے اپنی نجی آئیڈینٹی کے ساتھ، فیک آئیڈینٹی کے ساتھ نہیں۔ معمولاً کسی ملک میں آپریشن کرنے کے لیے فیک آئیڈینٹی لے کر جاتے ہیں، لیکن شہید بزرگوار نے اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ خود گئے، اور جب بھی جاتے تھے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرنا، وہاں کے بڑوں سے ملاقات کرنا، لیکن دشمن کو نظر نہیں آتے تھے، اسی لیے دشمن نے انہیں ٹائٹل دیا کمانڈر آف شیڈوز،
یعنی سایہ ہے یہ کمانڈر کا، اسے پکڑنا آسان نہیں ہے، اسے تھامنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ سنیں گے کہ امریکہ نے کتنا بڑا انویسٹمنٹ کیا یہاں پر ان کی شہادت کے لیے، چونک جائیں گے۔ دنیا کے سارے جنرلز کو ختم کرنے کے لیے جتنا اماؤنٹ سینکشن ہوتا ہے اس سے زیادہ ایک قاسم سلیمانی کے خلاف۔ یہ جو احمق پریزیڈنٹ جو امریکہ کا ہے، بے وقوف احمق لاؤبالی پریزیڈنٹ ٹرمپ، کبھی کبھار اپنی دیوانگی کے نشے میں بات صحیح کہا اس نے کہ ہمارے $7 ٹریلین سیریا میں برباد ہوئے۔ $7 ٹریلین مڈل ایسٹ کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیا۔ قاسم سلیمانی نے صرف اور صرف $60 ملین کے ذریعے سے ساری کے سارے فساد کو ختم کر دیا۔ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے یہ مکتب فاطمی کا، یہ کوئی معمولی اعمار نہیں ہے۔ یہ کہاں سے ملتا ہے؟ یہ وہیں سے۔ شجاعت کا پیکر یہ ہے، اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی آئیڈیالوجی فرد قاسم سلیمانی کنٹرول روم میں بیٹھ کر جنگ کو آپریٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ خود میدان میں تھے، میدان میں حاضر تھے۔ اسی لیے انہوں نے سارے دنیا کا دل جیتا اسی لیے انہوں نے ساری دنیا کے جوانوں کا دل کے اندر اپنا محل بنایا۔ اسی لیے انہوں نے حضرت زہرا کے اس در کے وسیلے سے آج کے فرعون کو، آج کے نمرود کو زیر خاک کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کروڑوں کا مجمع ان کے جنازے میں آنا، ابو مہدی المہندس کے جنازے میں، ان کے جنازے میں، اور اسلام کا ایک عظیم ترین رہبر اس جنازے کو پڑھانا اور گریہ کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ رہبر صحیح فرماتے ہیں، قاسم سلیمانی نے صرف زندگی میں نہیں بلکہ شہادت کے ذریعے سے بھی لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، شہادت کے ذریعے سے بھی لوگوں کے دلوں کے اندر مقام بنایا۔ 1 سال گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، ہم لوگ غم کے ساتھ رہ گئے، لیکن الحمدللہ اس ایک شہادت کے ذریعے سے اسلام ختم نہیں ہونے والا۔ اسلام کی پروان شہیدوں سے چڑھتی ہے۔ یہ ایک شہادت قربان مکتب ابا عبداللہ، قربان جائے ابا عبداللہ کے مکتب پر۔ اس طریقے کے اگر سینکڑوں قاسم سلیمانی بھی پیدا ہو جائیں اس مکتب کربلا پر، سارے کے سارے قربان، ہم سب قربان، لیکن اسلام کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام کامیاب ہونے والا مذہب ہے۔ اسلام اس کامیابی کی چوٹی کو چھینے والا مذہب ہے جو مذہب کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ساری دنیا جانتی ہے یہ مذہب ختم ہوگا عدالت مہدوی پر۔ یہ مذہب اینڈ ہوگا اس کا، یعنی انت اس دنیا کا، مذہب کا نہیں، اس دنیا کا انت ہوگا عدالت مہدوی پر۔ عدالت مہدوی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ کس کی حکومت ہے، وہ کوئی معمولی حکومت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس متعلق، برسی کے متعلق ہمارے جیسا کہ ساری دنیا میں پروگرامز ہو رہے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں انشاءاللہ۔ کل یہاں پر مجلس بھی ہے اور باہر کے عالم و ذاکر حجت الاسلام فیاض باقر صاحب آ کر اس مجلس کو خطاب کریں گے، اور اس کے بعد 9 جنوری کو ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا انہی بزرگوار شہداء کے لیے، ایک قاسم سلیمانی شہید اور شہید ابو مہدی المہندس اور شہید فخری زادے، محسن فخری زادے، جو ٹاپ کلاس نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے، جو ہمارے لیے افتخار تھی، ان کے لیے پروگرام مشخص ہیں۔ اس پروگرام کے ذیل میں جو 9 جنوری کو ہونے والا ہے 3 اور پروگرامز ہیں، مثلا بچوں کے لیے آرٹ کا اور کمپٹیشنز بھی ہیں، اس میں رائٹنگ ایسے کمپٹیشن ہے اور کوئز بھی ہے، اس میں آپ لوگ شریک ہوں۔ قاسم سلیمانی کی شخصیت کے اوپر لکھیں، آپ لوگ اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے طریقے سے لکھیں، تاکہ دنیا انٹرنیٹ کے اندر جتنا زیادہ مواد اس شہید بزرگوار کے بارے میں جائے گا، دشمن کے لیے ایک سائن آف ڈیفیٹ ہے۔ یہ آپ کا ایک ایک قلم، ایک ایک لائن شہید کے بارے میں لکھنا
دشمن کے لیے سائن آف ڈیفیٹ ہے یہ، یعنی دشمن چاہ رہا تھا کہ اس مکتب کو ختم کر دیں، شہید سلیمانی کا نام و نشان ختم کر دیں۔ اب دشمن دیکھے گا کہ دنیا کے کونے کونے سے شہید سلیمانی کو سلام بھیجنے والے بہت ہیں، ان کی مدح و ثنا کرنے والے بہت ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کے اندر مداخلت کریں اور اپنا بیان دیں، اپنا پیغام دیں۔ جمعے کی نماز کے بعد اس سے ربط رکھنے والے صاحب آ کر انشاءاللہ اور بھی بہتر ایکسپلین کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔